امام شریعت و طریقت، پیشوائے معرفت و حقیقت، دستگیر بے کساں رہبر کاملہ، حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمہ اللہ کا جو سالانہ عرس مبارک ہے وہ اسی سفر کے مہینے میں منعقد ہوتا ہے۔ آج غالباً سفر کی 7 تاریخ ہے اور 19 تاریخ کو حضرت سیدنا داتا علی حجویری جو کہ حسنی حسینی سید ہیں، آل رسول ہیں، مولائے کائنات مشکل کشا کے فرزند ارجمند ہیں، تو ان کا عرس 19 تاریخ کو ہوتا ہے۔ آج 7 تاریخ ہے، ترتیب کے مطابق تو اگلے جمعہ المبارک میں اس پر ہم نے گفتگو کرنی تھی، لیکن چونکہ جو اگلا جمعہ ہے وہ غالباً ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ختم نبوت کا جو معاملہ ہے، کیونکہ 7 سپتمبر کو ختم نبوت کا جو قانون تھا وہ پاس ہوا تھا، تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس سے پھر جو اگلا جمعہ آئے گا تو اس پر عرس امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی سیرت پر انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ شخص، وہ من عاملہ، وہ کہ جس نے صالحا نیک عمل کیے، من عاملہ صالحا، وہ جس نے نیک عمل کیے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت۔ وہ حضرات جو نیک عمل کرتے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، غرض اس بات سے ہے کہ جو نیک عمل کر رہے ہیں وہ مومن ہوں۔ وہ کیا ہوں؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ہوں مومن۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ایسے اشخاص کو اللہ رب العالمین حیات طیبہ عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اور وہ نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنا پیسہ غریبوں پر، فقیروں پر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، کیا اللہ رب العالمین سب کو اجر عظیم عطا فرمائے گا؟ قرآن کی اس آیت نے واضح کیا کہ نیک عمل اچھا ضرور ہے، لیکن اس کا بدلہ رب کی طرف سے تمہیں اس وقت ملے گا کہ جب نیک عمل کرنے والا خدا کی توحید اور محمد کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو، اس سے اس نیک اعمال کا بدلہ اسی صورت میں ملے گا۔ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، تو اپنی پوری جائیداد بھی اگر وہ غریبوں کے نام کر دے تو اللہ کی بارگاہ سے اسے کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ غریبوں کے لیے لنگر خانے بنا دے، ان کے لیے آسائشیں پیدا کرے، ان کے لیے پانی کا انتظام کرے، ان کے علاج معالجے کے لیے سہولتیں پیدا کر دے، کچھ بھی کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اجر کس کے لیے ہے؟ اگرچہ ایک مٹھی جو خیرات کرے اللہ کی راہ میں دے، لیکن وہ ہو اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا، تو اللہ رب العالمین اپنی شایان شان اس بندے کو اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ مفسرین کرام نے فرمایا ایک فقیر مومن
ایک فقیر مومن کی زندگی دولت مند کافر کی زندگی سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ ایک فقیر مومن کی زندگی دولت مند کافر کی زندگی سے کیا ہے؟ لاکھ درجے بہتر ہے۔ اس لیے کہ وہ جو مومن ہے اگرچہ فقیر ہے، یہ فقر اس کے لیے دنیا کا حصہ ہے۔ آخرت میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، اس زندگی میں اس مومن فقیر کا حصہ ہے۔ یعنی اس مومن فقیر کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہے، اور جو دولت مند کافر ہے جتنا بھی عیش و عشرت اسے حاصل ہے وہ صرف دنیا تک محدود ہے۔ قبر میں بھی عذاب دیکھے گا، حشر کے بعد بھی، اور ہمیشہ دیکھے گا۔ تو اس لیے اگر ایک مومن شخص ہے، مسلمان ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، فقر ہے، پریشانیاں ہیں، تو اسے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زندگی تھوڑا سا وقت ہے، یہ وقت نکل جائے گا۔ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کی آخرت کو اچھا اور کامیاب بنا دے گا۔ کیونکہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب وہی ہوتا ہے، فلاح وہی پاتا ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور محمد پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی غرض نہیں، غرض اس بات سے ہے کہ وہ مومن ہو تو اللہ اسے حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ حیات طیبہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ حیات طیبہ یہ ہے کہ اللہ اسے زندگی میں، دنیا میں اسے رزق حلال عطا فرمائے گا، اور جتنا بھی اللہ اسے رزق دے گا بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اسے قناعت عطا فرما دے گا۔ یعنی اگر وہ تھوڑا سا بھی کما کر لے کر آئے گا، اسی تھوڑی سی کمائی پر اللہ رب العالمین اس کے دل کو مطمئن کر دے گا۔ وہ اس تھوڑی سی کمائی سے مطمئن ہو جائے گا، اس کے دل سے اللہ حرص کو نکال لے گا، لالچ کو نکال لے گا، طمع کو نکال دے گا اللہ اس کے دل سے۔ وہ جو چھوٹی سی کمائی ہے وہ اس سے خوش ہوگا، اپنا پیٹ بھرے گا، اپنے بچوں کا پیٹ بھرے گا، جو اس کی کفالت میں ہے انہیں کھلائے گا، اسے مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اس کے ذہن میں اللہ اس بات کو ڈال دے گا جو تجھے آج رزق دے رہا ہے وہ تجھے کل بھی رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں کہ جس کو اللہ رزق تو دے مگر اس سے قناعت لے لے، تو ایسا شخص پوری دنیا بھی فتح کر کے آ جائے تو اس کا دل اتنے مال سے بھی مطمئن نہیں ہوگا، اس کا دل اسے خوف دلائے گا کہ یہ تو تھوڑی سی دولت ہے، کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب آئے، یہ دولت برباد ہو جائے، تو میں نے مزید مال کو جمع کرنا ہے، میں نے اسے آگے رکھنا ہے، میں نے اولاد کے لیے کوشش کرنی ہے، میں نے فلاں چیز کے لیے کوشش کرنی ہے، اس مال سے میں نے گھر تو لے لیا، گاڑی تو لے لی، لیکن میں تو یہ علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر منتقل ہونا چاہتا ہوں، تو وہاں کے لیے تو میرے لیے یہ دولت ناکافی ہے، تو دن کو بھی پریشان رہتا ہے، رات کو بھی پریشان رہتا ہے۔ تو اصل جو دولت ہے یہ تو قرآن نے بھی کہا وہ دل کا مطمئن ہونا ہے، اور اللہ جس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے دنیا کے اندر اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اگر سکون ملے گا تو وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے۔ تو اطمینان قلب یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آج کے اس مشکل دور کے اندر اگر کوئی شخص اتنا کما لیتا ہے کہ خود بھی کھا لے اور بچوں کو بھی کھلا دے تو اسے چاہیے کہ رب کا شکریہ ادا کرے۔ لیکن کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اس مشکل دور میں کھانا کھا کر خدا کا شکر ادا کرتا ہو؟
وہ شکوہ اور شکایت کرتا ہے کہ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی، ہمارے یہ جملے کہنے سے مہنگائی ختم؟ ہاں، رزق میں برکت چاہتے ہو، اضافہ چاہتے ہو، اللہ جو تمہیں دے ہماری محنت کے بعد اس پر خدا کا شکر ادا کرو، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکریہ ادا کرے گا ہم بدلے میں اس کی نعمت کو بڑھا دیں گے، اور جو ناشکری کا اظہار کرے گا تو رب کا یہ بھی وعدہ ہے کہ دی ہوئی نعمتیں بھی اللہ تم سے واپس چھین لے گا۔ اللہ تم سے، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرو گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ مولا مجھے رزق عطا فرما اور ساتھ ہی مجھے قناعت بھی عطا فرما، یعنی تو جتنا بھی دے مجھے اس پر صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس دیے ہوئے پر میرے دل کو مطمئن کر دے کہ میرے دل کے اندر لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو، طمع نہ ہو، یہ چیزیں میرے دل سے نکال دے۔ دل کی، قلب کی جو بے چینی ہے اور بے سکونی ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ جن کو یہ معاملات جن کے ساتھ درپیش آتے ہیں وہی ان معاملات کو جانتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ تو حیات طیبہ پر ہم بات کر رہے ہیں کہ حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات طیبہ یہ ہے کہ اللہ رزق بھی دے، پھر قناعت بھی اس بندے کو عطا فرما دے۔ جس کے پاس اللہ نے زیادہ رزق دے دیا تو اگر اللہ اسے اس رزق پر اسے قناعت کی توفیق دے دے تو بہت ہی اچھا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں بہت مال ہے ان کے پاس مگر پھر بھی ان کا دل اس مال سے مطمئن، وہ مزید کی تگ و دو میں صبح بھی اور شام میں بھی ہر وقت نکلے رہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں درویش صفت انسان کی جتنا مل جائے وہ صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑتے، ان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کما کر لاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، ان پر جو مشکلات آتی ہیں مشکل وقت میں بھی اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتا ہے اور وہ مشکل معاملات سے بآسانی نکل جاتے ہیں۔ تو حیات طیبہ کا ترجمہ علماء نے یہی کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان کی زندگی انتہائی پاکیزہ ہوتی ہے، یہ ہے حیات طیبہ۔ حیات طیبہ کہ ان کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے۔ حیات طیبہ یہ بھی ہے کہ وہ قبر میں اللہ رب العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے، یہ بھی حیات طیبہ کا حصہ ہے۔ قیامت کے دن وہ پیاسا نہیں ہوگا، یہ بھی حیات طیبہ کا حصہ ہے۔ اسے حضور کی شفاعت ملے گی، یہ حیات طیبہ کا حصہ ہے۔ دنیا میں زندگی گزارے گا، لوگ اس کی عزت کریں گے، اس سے پیار کریں گے، اس سے محبت کریں گے، مرنے کے بعد بھی لوگ اس کا نام لیتے رہیں گے، اس سے پیار کرتے رہیں گے اور اس کا ذکر کرتے رہیں گے۔ یہ بھی حیات طیبہ کا حصہ ہے کہ دنیا میں جب تک رہا تو مخلوق خدا کا ہجوم اس کے ارد گرد رہا، جب مر کر قبر میں چلا گیا تو اس کی قبر پر بھی مخلوق خدا کا اگر ہجوم ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اپنی زندگی من عمل صالحا من ذکر او انثى کے مطابق گزاری تو اللہ نے پھر اسے حیات طیبہ کی صورت میں عطا فرمائی۔ زندہ رہا تو مخلوق اس کے در پہ رہی، قبر میں چلا گیا پھر بھی مخلوق خدا اس کے در پر موجود ہے اور اس کے لیے بھی دعا کر رہی ہے، اس کے در پہ آ کر اور رب سے اپنے لیے بھی دعا کروا رہے ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دو باتیں کی اللہ نے اس آیت میں، کتنی؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یہ ایک بات ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یہ دوسری بات ہے۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ ڈرنا ہے اللہ سے، تقوی اختیار کرو۔ وہ مومن ہی نہیں جس کے دل میں تقوی نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو۔ وہ بندہ مومن جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں، جو کہے میں رب سے نہیں ڈرتا، وہ کہاں کا مومن ہے؟ تو تقوی تو ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔
آگے قرآن ہم سے کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بھائی یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچے آج تو ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا سچا، کسی کے پاس بھی آپ چلیں ہر بندہ ہی اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علماء کرام مفسرین نے اور عظیم مفسر حکیم الامت مفسر القرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے مصداق 3 جماعتیں ہیں۔ کتنی؟ 3 جماعتیں۔ قرآن تم سے تقاضا کرتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی ان 3 جماعتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑ جاؤ، لگ جاؤ۔ کون سی جماعتیں؟ کہا کہ نمبر 1 صحابہ کرام کی جماعت، سارے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ نمبر 2 اولیاء کرام کی جماعت۔ نمبر 3 نبی کے وفادار، نبی کے عاشق علماء کرام کی جماعت۔ کہا یہ 3 جماعتیں ہیں جن کے ساتھ جڑنے کا قرآن ہر صاحب ایمان کو حکم دے رہا ہے۔ ان 3 جماعتوں کے ساتھ جڑنے کا حکم دے رہا ہے، یعنی ظاہری طور پر قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یا تو صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ، یا ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، یا علماء کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جسے تینوں جماعتیں میسر ہیں وہ تینوں کے ساتھ جڑ جائے، جسے 2 جماعتیں میسر ہیں وہ دونوں کے ساتھ جڑ جائے، جسے 1 جماعت میسر ہے وہ 1 کے ساتھ جڑ جائے، چاہے صحابہ کرام کے ساتھ جڑے، چاہے اولیاء کے ساتھ لگے، چاہے علماء کے ساتھ لگے۔ جو ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ لگے گا قرآن پر عمل کرنے والا کہلائے گا، اللہ کے فرمان کو ماننے والا کہلائے گا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یا تو صحابہ کرام کے ساتھ لگو، یا اولیاء کے ساتھ، یا پھر علماء کے ساتھ۔ 3 جماعتوں کے ساتھ ہمیں جڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کا ساتھ دو۔ اب ساتھ دینا بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ساتھ دینا بھی ایک ہوتا ہے جسمانی طور پر ساتھ دینا، اور ایک ہوتا ہے دلی طور پر ساتھ دینا۔ تو ہم جو صحابہ کرام کا ساتھ دیں، جسمانی طور پر دیں یا دلی طور پر دیں، ہم اولیاء کا ساتھ دیں جسمانی طور پر دیں یا دلی طور پر دیں، ہم اولیاء علماء کا ساتھ دیں جسمانی طور پر دیں یا دلی طور پر دیں، تو ساتھ تو 2 طرح کا ہے۔ علماء نے کہا کہ جسمانی طور پر بھی ان کے ساتھ لگ جاؤ اور دلی طور پر بھی ان کے ساتھ لگ جاؤ۔ جو جسمانی طور پر ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی کامیاب ہے، جو دلی طور پر ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی کامیاب ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کا دور تو گزر گیا، لیکن ہم آج بھی دلی طور پر صحابہ کرام کے ساتھ ہیں۔ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، ہم ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں، ہم ہر صحابی سے عشق رکھتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ہر ولی سے محبت کرتے ہیں، ہر ولی سے پیار کرتے ہیں، ہر ولی سے ہم ہر ولی کا ادب کرتے ہیں، ہر ولی سے ہمیں عقیدت ہے، ہمارا ان کا ایک احترام کا رشتہ ہے، لیکن ہو واقعی اللہ کا ولی۔ اور ہر عالم سے جو صحیح العقیدہ ہو، سنی ہو، نبی سے محبت کرنے والا ہو اور اس کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، ہم ایسے ہر عالم سے کل بھی پیار کرتے تھے، آج بھی پیار کرتے ہیں، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ ہم ایسے عالموں سے پیار کرتے رہیں گے، جسمانی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی۔ تو دلی طور پر پیار کیا ہے، جسمانی طور پر پیار کیا ہے؟ کہ پیار یہ ہے کہ ان کے عقائد کو اپناؤ، ان کے نظریات کو اپناؤ، ان کی سوچ کو اپناؤ، ان کی فکر کو اپناؤ، ان کے اخلاق کو اپنا لو، ان کے کردار کو اپنا لو، ان کے کردار کی روشنی میں اپنے ظاہر کو پاک کرو، اپنے باطن کو پاک کرو،
ان کی صحبت میں جا کر بیٹھو اور ان کی تربیت کو قبول کرو. یہ جو باتیں کہیں انہیں قبول کر لو، جن باتوں سے رکیں ان باتوں سے رک جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ وہی کام کرتے ہیں رب نے انہیں جن باتوں کا حکم دیا ہے، اور یہ ہر اس کام سے رک جاتے ہیں رب نے انہیں جن کاموں سے روکا ہے. یہ اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، یہ رسول اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، ارے یہ قرآن کی بات کرتے ہیں، یہ حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کی تربیت کرتے ہیں. یہ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیتے ہیں، اور جو مسلمان ہوتا ہے انہیں مصطفیٰ کی سنتوں پر چلا دیتے ہیں. یہ لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں. تو اس لیے ان کے نظریات کو اپنانے والا کامیاب ہے، ان کے عقیدے کو اپنانے والا کامیاب ہے، ان کی سوچ کو اپنانے والا کامیاب ہے، ان کی فکر کو اپنانے والا کامیاب ہے. ارے ان کی باتوں پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، قبر میں بھی کامیاب ہوگا، اور آخرت کے میدان میں بھی وہی شخص کامیاب اور کامران ہوگا. اس لیے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، جو علماء ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنی بات نہیں کرتے، وہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کی بات کرتے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں، وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ حدیث کی بات کرتے ہیں. وہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت کو پیدا کرتے ہیں. وہ خود قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. وہ خود حدیثیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو حدیثیں پڑھاتے ہیں. وہ خود نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں. وہ خود سخی ہوتے ہیں، لوگوں کو سخی بناتے ہیں. وہ خود حاجی ہوتے ہیں، لوگوں کو حاجی بناتے ہیں. وہ خود مجاہد ہوتے ہیں، لوگوں کو مجاہد بناتے ہیں. وہ نیک ہوتے ہیں اور لوگوں کو نیک ہی بنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں. جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اللہ نے انہیں زندگی میں بڑا ہی عرفہ، اعلیٰ اور بلند و بالا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو قرآن نے ہمیں کہا کہ ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ، اس لیے کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کی طاقت، ان کی روحانیت، ان کے مقام اور مرتبے کو شیطان نے بھی اللہ کی بارگاہ میں تسلیم کر لیا. کہ جب اللہ نے شیطان کو نکال دیا اپنے دربار سے، لعنتی قرار دے دیا اسے، ملعون قرار دے دیا اسے، تو شیطان نے کہا کہ میرے رب، میرا تجھ سے وعدہ ہے، جو بھی تیری طرف آئے گا میں اسے بھٹکا دوں گا، راہ راست سے ہٹا دوں گا، میں اسے تیرے رستے پر چلنے نہیں دوں گا. ہر وہ شخص جو نماز پڑھنے جائے گا میں اسے روکوں گا، جو قرآن پڑھنا چاہے گا میں اسے روکوں گا، جو روزہ رکھنے کی نیت کرے گا میں اس کی نیت کو توڑ دوں گا. لیکن فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. تیری عزت کی قسم، میں لوگوں کو بھٹکاؤں گا مگر إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے نیک بندے ہوں گے، نیکوکار، پرہیزگار، متقی، صالح، ان لوگوں پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا. نہ وہ میرے جال میں پھنسیں گے، نہ میری باتوں میں آئیں گے. وہ پہلے بھی تجھے سجدہ کرنے والے ہوں گے، بعد میں بھی تجھے ہی سجدہ کرتے رہیں گے. شیطان نے کہا سب کے سامنے ہم جال پھینکیں گے، عام لوگ پھنس جائیں گے، لیکن جو تیرے ماننے والے، تیرے سے پیار کرنے والے، جو اولیاء کی جماعت ہوگی، وہ اس جال کے اندر پھنسنے والے نہیں ہوں گے. وہ لوگ دیکھیں، انہی ہستیوں میں ایک بہت بڑی ہستی بر اعظم ایشیا میں یہ سمجھتا ہوں علماء کرام کا بھی یہ نظریہ یہی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کی جماعت میں اس وقت جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ پیشوائے معرفت و حقیقت، امام شریعت و طریقت، دستگیر بے کساں، رہبر کاملاں، حضرت سیدنا داتاری حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کریمہ، جن کا مزار پر انوار لاہور کے شہر میں واقع ہے، جن کی پیدائش 400 ہجری میں ہوئی اور ان کا انتقال 465 ہجری میں ہوا. آج سے 1000 سال قبل جو بندہ اس دنیا میں آیا، 65 سال اس دنیا میں گزار کر چلا گیا، ایک شادی کی اور اس سے اولاد نہیں ہوئی، دوسرا نکاح نہیں کیا، اللہ کی بات کرتے رہے، قرآن کی بات کرتے رہے، دین کی بات کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو کلمہ پڑھاتے رہے. ہندوؤں نے اتنا ظلم کیا 7 مرتبہ آپ کو اتنا مارا کہ مار کر آپ کو بے ہوش کر دیا، حتیٰ کہ ہندو یہ سمجھے کہ شاید اب یہ شخص مر گیا ہے،
تو آپ کو مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے، آپ کو اللہ پھر صحت عطا فرما دیتا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا وقت گزارا کہ 21 دن گزر جاتے تھے اور مجھے کھانے کے لیے روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی، میں درخت کے پتے کھا کر گزارا کرتا تھا، مگر پھر بھی میں رب کی بات کیا کرتا تھا اور محمد مصطفیٰ کی بات کیا کرتا تھا۔ ایسی شخصیت جس کا کردار یہ ہو کہ جس کی محنت کے ذریعے سے ہم لوگوں تک اسلام پہنچا ہو، جس کی کوششوں کے ذریعے سے ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے، جس نے ہم تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے 21 دن فاقوں کے ساتھ گزار دیے، اور جس نے ہندوؤں سے، کافروں سے، مشرکوں سے مارے کھائی مگر خدا کی توحید کی بات کرتے رہے۔ اگر آج کوئی شخص منبر پر بیٹھ کر کہے اس شخص کی بات کرنا شرک ہے، اس شخص کے مزار پر جانا شرک ہے، یہ اس بندے کے ذہن کا فطور تو ہو سکتا ہے، واللہ ان کے مزار پر جانا اور ان کی بات کرنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اس سے خدا بھی راضی ہوتا ہے اور خدا کا رسول مصطفیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ جب ایسے لوگوں کی بات کی جاتی ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ جس نے اس جماعت کی بات نہیں کرنی وہ نہ کرے۔ ہم تو کل بھی اس جماعت کے ماننے والے تھے، آج بھی ماننے والے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی ولیوں کے در کا گدا بنا کر رکھے، ان کی چوکھٹ کا فقیر بنا کر رکھے، ان سے ان کی محبت اللہ ان کے دلوں میں ڈالے اور وہ ہمیشہ ان سے محبت کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جن کی محبت دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کام آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا کے کسی شخص کے اندر اتنی ہمت، اتنی جرت، اتنی طاقت اور اتنی استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ رب کے سامنے کھڑا ہو سکے اور کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات کر سکے، کوئی فریاد کر سکے۔ کہا کہ ہاں، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ طاقت ہوگی، جنہیں یہ اجازت مل جائے گی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ صرف بات کریں گے بلکہ اپنی بات منوانے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں تکرار کریں گے، بار بار اپنی بات عرض کریں گے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات کو دہرائیں گے، اپنی بات کو دہرائیں گے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین غضب میں ہوگا، قہر میں ہوگا، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ تکرار کریں گے، بار بار اپنی بات کو دہرائیں گے، بار بار عرض کریں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ اولیاء کی جماعت ہوگی جو قیامت کے دن جب اللہ انہیں فرمائے گا جاؤ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ مولا ہم ایسے نہیں جائیں گے جب تک تو ہمارے ساتھ ان لوگوں کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دے دیتا جن کا تعلق ہمارے ساتھ تھا، جن کے ہاتھوں میں دنیا میں، جن کے ہاتھوں میں ہمارا دامن تھا، وہ ہم سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، ہماری خدمت کرتے تھے، ہماری مجلس میں آتے تھے، ہماری صحبت میں آتے تھے، ہماری باتوں کو مانتے تھے۔ جب تک تو ہمارے ساتھ انہیں جانے کی اجازت نہیں دے گا اس وقت تک ہم بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین پھر حضرات اولیاء کرام کو اجازت عام عطا فرمائے گا، اور پہلے فرمائے گا کہ یہ تو گناہگار ہیں، یہ تو خطا کار ہیں، ان لوگوں کے گناہ زیادہ نیکیاں تھوڑی ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے ہم نے انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا۔ کہیں گے کہ مولا ہم جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ماننے والوں کو بھی جنت میں جانے کی اجازت نہیں مل جاتی۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو، پہچانو جسے تم پہچانتے ہو، جسے تم جانتے ہو، اس کی آواز لگاؤ تو وہ جہنم سے باہر نکل آئے گا، پھر خود بھی جنت میں چلے جانا، اپنے ماننے والوں کو بھی جنت میں لے گا۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے صحیح ستہ کی، یہ رسول پاک کا فرمان۔ جو کبھی داتا صاحب کی بات کر رہے ہیں، کبھی خواجہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو ہم کوئی نعوذ باللہ کوئی بے وقوف ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ نے کیا ذکر کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن و حدیث کو نہیں پڑھا؟ قرآن و حدیث میں تمام ہستیاں لازمی سی بات ہے، داتا میری بعد میں آئے، قرآن پہلے آیا۔ کوئی بے وقوف اٹھ کر کہے کہ داتا صاحب کا ذکر قرآن میں کہاں پر ہے، حدیث میں کہاں پر ہے، یہ دکھاؤ، تو یہ اس شخص کی عقل کا فطور ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ عقل کو چھین لیتا ہے، ہوتے بڑے ذہین ہیں۔ ایمان ابو جہل کم ذہین تھا، ابو لہب کم ذہین تھا، بھئی اپنی قوم کا سردار تھا۔ فرعون کم ذہین تھا، پوری دنیا پر جن لوگوں نے حکمرانی کی کیا وہ ذہین نہیں تھے؟
ذہین تھے، لیکن ایمان کے معاملے میں اللہ نے ان کے عقلوں سے، ان کے جسموں سے عقلوں کو نکال لیا۔ قرآن نے کہا نا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ ایسے لوگ ہیں دیکھنے کے باوجود اندھے ہیں، اللہ نے انہیں بہرا کر دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ رہنے والا ابو جہل عقل مند تو تھا لیکن نہیں پہچان سکا حضور علیہ السلام کو۔ پہچانا تو ایک حبشی غلام جسے دنیا سیدنا بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے، اس شخص نے رسول اللہ کو پہچانا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے دل کو کشادہ فرما دیا تھا اور اس کی عقل کو اللہ نے کھول دیا تھا۔ تو حضرات اولیاء کرام جن کا ذکر قرآن میں ہو، جن کا ذکر حدیث مبارکہ میں آئے، اللہ کے رسول فرمائے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ سامعین، بڑے فتنوں کا زمانہ ہے، بڑے فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج لوگ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے، جس کا دل چاہتا ہے کہ بندہ اٹھ کر قرآن کے خلاف بات کر دیتا ہے، کسی کا دل چاہتا ہے کہ اٹھ کر نبیوں کے خلاف بات کر دیتا ہے، کسی کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کر ولیوں کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کا دل چاہتا ہے کہ وہ مزاروں کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دکانوں کو چلانا ہے، چاہتے ہیں دنیا کے اندر ہمارا بھی کوئی مقام ہو اور کچھ لوگ ہمیں بھی جانیں، ہمیں بھی پہچانے۔ آخر یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ایک سے ایک بندہ ہے، ذہین سے ذہین بھی ہے اور پاگل سے پاگل بھی ہے۔ کہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ لوگوں نے امام حسین اور یزید کا جب مقابلہ ہوا تو کیا لوگ پاگل تھے؟ نواسہ رسول کو چھوڑ کر یزید کی جماعت میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دنیا ہے، لوگ پاگلوں کے ساتھ، بے وقوفوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کے مقابلے کے اندر ایک ٹنڈا آدمی جس کا ہاتھ نہیں تھا، حضرت علی کے مقابلے میں جب حضرت علی خلیفہ وقت تھے، اپنی جماعت بنا کر، لشکر بنا کر حضرت علی کے مقابلے میں آ گیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں آنا وہ علی جس کو اللہ کے رسول نے کہا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں میرا بھائی ہے، آخرت میں میرا بھائی ہے۔ وہ علی جس کو اللہ کے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی جن بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس علی کے مقابلے میں جب وہ خلیفہ وقت بنے تو ایک ٹنڈا آدمی جس کا ہاتھ نہیں ہے وہ حضرت علی کے مقابلے میں لشکر تیار کر کے، جماعت تیار کر کے آ گیا۔ کمال یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے حضرت علی کو چھوڑ کر اس ٹنڈے آدمی کا ساتھ دیا اور اس ٹنڈے اور لنگڑے آدمی کی جماعت میں داخل ہو کر حضرت علی کے مقابلے کے لیے آ کر میدان میں کھڑے ہو گئے۔ دنیا انصاف تھوڑی کر سکتی ہے کہ آپ نے فلاں آدمی جو بول رہا ہے ولیوں کے خلاف، فلاں آدمی جو بول رہا ہے داتا علی جویری کے خلاف، آخر وہ بھی سچ بول رہا تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ بات ہوتی ہے کہ جو اہل علم ہے، جو قرآن کو حدیث کو سمجھتا ہے، جو ولایت کو سمجھتا ہے، اس کا نقطہ نظر کیا ہے اس مسئلے کے اندر۔ حضرت یہ دنیا ہے، اس کے اندر آپ جتنی چاہے بے وقوفانہ بات کریں کھڑے ہو کر، کچھ لوگ خواہ آپ کے حامی بن کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جس کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو جب حضرت علی کے مقابلے میں ایک ٹنڈا سا آدمی آئے، جماعت بنا کر کھڑا ہو جائے، لوگ اس کے ساتھ لگ جائیں، تو لوگوں کا کوئی بھروسہ کس کے ساتھ لگ جائیں۔ تو بہت سے لوگ جنہوں نے ولیوں کے خلاف باتیں کی، ہم کہتے ہیں وہ سب قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے یار آخر وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے ہر قرآن پڑھنے والا بندہ صحیح بات کرے، ہر حدیث پڑھنے والا بندہ صحیح بات کرے۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے اور بہت سے لوگ، حضور نے فرمایا قرآن پڑھنے والے ہدایت بھی پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ آج لوگ قرآن کا نام لیتے ہیں، حدیثوں کا نام لیتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے ولیوں سے دشمنی اپنا لی، کہا کہ یہ بابے شابے کچھ نہیں ہوتے۔ بھائی یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ انہی بابوں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ جو کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم کتابی ہیں، تو کتابیں بھی بابوں نے ہی لکھی ہیں، تمہارے آباء و اجداد نے نہیں لکھی ہے۔ جتنی کتابیں تم پڑھتے ہو لاتے ہو یہ ساری کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ بابوں نے لکھی ہیں، تبھی تو یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ تو ان لوگوں کے چکروں میں آ کر پڑ جانا کہ ہاں جی داتا صاحب کچھ نہیں ہے، خواجہ صاحب کچھ نہیں ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں کہ غوث اعظم کچھ نہیں ہے، ان کی باتوں میں کبھی نہ آئے۔ سرکار دو عالم کے فرمان کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایسے بندے سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آخر ولی ہیں تو اللہ نے فرمایا نا کہ جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے گا میں رب ہو کر اس شخص سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو داتا علی جویری تو میں نے کہا کہ برے آدم ایشیا میں اگر کوئی اولیاء کی جماعت میں ہم یہ سمجھتے ہیں جو سب سے بڑے خدا کے ولی ہے تو وہ سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کے مقام تک اس خطے کے اندر کوئی آپ کے مقام تک نہیں پہنچا، اور اس لیے بھی پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرماتے تھے کہ اگر میں داچاری حجویری کے زمانے میں ہوتا یا حضور داچاری حجویری میرے زمانے میں ہوتے تو شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ میں بذات خود بھی داچاری حجویری کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جاتا۔ داچاری حجویری کا زمانہ غوث پاک کے زمانے سے پہلے کا ہے، تو شہنشاہ بغداد فرما رہے ہیں اگر میں ان کے دور میں ہوتا، ان کے مریدوں میں ہوتا، اور خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھانے والی شخصیت جب داچاری حجویری کے مزار پر پہنچے تو وہاں پر چلہ کش ہوئے، 40 دن تک داچاری حجویری کے پاؤں کی طرف آپ نے قیام کیا، اور آپ نے حضرت حضور سیدنا داچاری حجویری کا مقام خاص جب دیکھا، واپس جانے لگے تو کیا فرمایا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ فرماتے ہیں کہ ناقصوں کے استاد کو بہت دیکھیں، ناقصوں کے استاد کو بہت دیکھیں، ناقصوں کے پیر کو ہم نے بہت دیکھے ہیں، اگر کسی نے کامل کے پیر کو دیکھنا ہے تو آ کر داچاری حجویری کو دیکھیں۔ یہ وہ ہے جو کاملوں کی بھی رہنمائی فرماتا ہے، یہاں پر کاملوں کو بھی، یہ کاملین کی بھی رہنمائی فرمانے والے۔ آخر یہ قول کس کا ہے؟ خواجہ خواجگان کا۔ یہ کسی ایرے غیرے نتو خیرے کا فرمان نہیں ہے، یہ کسی وزیر سفیر کا فرمان، ایسا بولتے ہیں آپ لوگ، کسی وزیر سفیر کا فرمان، یہ بات کس نے کی؟ خواجہ خواجگان نے۔ اور یہاں تک علماء اکرام نے لکھا حضور سیدنا داچاری حجویری آپ فقہ حنفی کے ماہر اور بہترین مفسر، بہترین محدث، حتیٰ کہ آپ کے ایک دوست نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا، اور وہ مسئلہ پوچھا، جناب ابو سعید حجویری ان کا نام تھا، اس نے ایک مسئلہ صرف آپ سے پوچھا تو آپ نے اس بندے کو ایک مسئلے کا جواب دینے کے لیے ایک بہت بڑی کتاب جسے کشف المحجوب کہا جاتا ہے، اس ایک بندے کا سوال کا جواب دینے کے لیے کشف المحجوب نامی کتاب تحریر فرما کر اس بندے کے سامنے پیش فرمایا، جس کے بارے میں خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو پیر نہ ملتا ہو اور وہ پیر کی تلاش میں رہتا ہو، وہ کشف المحجوب کتاب خرید کر لے آئے، اسے اپنے گھر میں رکھے اور اسے پڑھے، کہتے ہیں کہ اسے پیر بھی مل جائے گا اور اسے رب بھی مل جائے گا، نبی بھی مل جائیں گے اور داچاری حجویری بھی مل جائیں گے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو حضور داچاری حجویری رحمہ اللہ نے کشف المحجوب جو کتاب لکھی، اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں آپ نے لکھی، 1000 سال پہلے آپ نے کتاب لکھی۔ تو کتاب لکھنے والے بابوں کو مانتے ہو تو مانے داچاری حجویری کو، کیوں نہیں مانتے؟ علماء نے کہا کہ حضور سیدنا داچاری حجویری کا یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے ان کے چہرے میں اتنا نور رکھا تھا کہ ورنہ کب بہت سے غیر مسلم ایسے تھے کہ ان کی نگاہ جب داچاری حجویری کی پیشانی پر پڑ جاتی تھی وہ ان کی پیشانی سے نکلنے والے نور کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ کوئی ضرورت نہیں پڑی داچاری حجویری، اتنی کمال کی شخصیت حضور داچاری حجویری رحمہ اللہ۔ برے صغیر پاک و ایشیا میں جہاں حضور خواجہ خواجگان تشریف لائے تو 40 دن رکے، حضرت بابا فرید وہاں پر تشریف لائے، حضرت سخی سلطان باہو وہاں پر تشریف لائے، میاں شیخ محمد شیخ پوری وہاں پر تشریف لائے، حضرات علماء ہو، صلحاء ہو، حرم شریفین کے بعد حضرت سیدنا امام حسن و حسین کے مزار کے بعد مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کے مزار اقدس کے بعد اس دنیا کے اندر جتنے مزارات ہیں ان تمام مزارات کے مقابلے میں مسلمان جس قدر تعداد میں حضور داچاری حجویری کے مزار پر جاتے ہیں اتنی تعداد میں کوئی کسی کے مزار پر حاضر نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے علماء، بادشاہ، صلحاء داچاری حجویری کے مزار اقدس پر حاضری دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو چن ہے ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال غزوہ احد کے میدان میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ہر سال حضور علیہ السلام ان کے مزاروں پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ تم نے کہاں سے نکالا کہ مزاروں پر جانا شرک ہے؟ مزاروں پر نہیں جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ سرکار دو عالم خود تشریف لے جاتے، نبی کریم نے اپنے عمل سے بتلا دیا، تم تو مزاروں پر جانے کی بات کرتے ہو، سرکار دو عالم تو عام قبرستان جنت البقیع میں تشریف بھی لے جایا کرتے تھے، اور آپ کی حدیث ہے کہ آپ نے اپنی امت سے فرمایا پہلے میں تمہیں قبرستان جانے سے روکتا تھا، اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو،
جب اللہ کے نبی نے عام قبرستان میں جانے کا حکم دیا ہے تو سوچئے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے ولی کے مزار پر جائے تو اللہ ان سے کتنا راضی ہوگا، حضور سے کتنا راضی ہوگا۔ حضور خود جاتے ہیں ہر سال، حضور کو کیا ضرورت تھی صاحب احد جو اصحاب احد ہیں ان کے مزار پر، اور حضور خواجہ خواجگان حضرت سیدنا داتا علی اجمیری رحمہ اللہ، آپ جو ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو صبر و رضا کا پیکر بنایا۔ آپ فرماتے تھے کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے نا تو میں سیدھا حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جاتا ہوں، وہاں جا کر ان کے لیے اظہار ثواب کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حضرت بایزید بستامی کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم 3 دن کے اندر اندر میری دعا کو قبول فرما کر میری اس مشکل کو آسان فرما دیا۔ یہ فرمان ہے حضور سیدنا داتا علی اجمیری کا، باتیں کہ جب بھی مشکل پیش آئی تو میں کہا گیا حضرت بایزید بستامی کے مزار پر آپ نے اپنے علم کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے اور قرآن سنا کر، حدیثیں سنا کر، کرامتیں دکھا کر آپ نے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ کئی لوگ مسلمان ہوئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے آپ کے ارد گرد آئے۔ آپ کو جب حکم ملا نا آپ کے پیر و مرشد کی طرف سے کہ آپ لاہور چلے جائیں، آپ نے کہا کہ حضور لاہور میں تو میرے برادر طریقت موجود ہے، آپ مجھے حکم فرماتے ہیں، کہا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، آپ جاؤ۔ حضور داتا علی اجمیری جب لاہور پہنچے نا، رات کا وقت تھا تو شہر سے باہر ہو کے کہتے اگلے دن جب میں شہر میں داخل ہوا تو دیکھا لوگوں کا ازدحام، ہجوم، لوگ ایک جنازہ اٹھا کر لے آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کس کا جنازہ ہے تو بتایا کہ شیخ ابو الحسن زنجانی کا یہ جنازہ ہے۔ کہا کہ میں سمجھ گیا کہ مرشد کو اس کی خبر تھی کہ وہ انتقال فرما گئے، اس لیے آپ نے ان کے انتقال کے بعد مجھے لاہور کی قطبیت پر مامور فرما دیا۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، بیٹھ گئے، قرآن کی بات کرتے، حدیث کی بات کرتے، تبلیغ کرتے، لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے، مسلمان ہونے لگ گئے، مسجدیں بن گئی، اذانیں ہونے لگیں۔ تو جناب راجہ کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ اسے بھگا دو یہاں سے، کوئی نیا اسلام یہاں پر لے کر آیا۔ سپاہی آئے، آپ کو اٹھانے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں بھیجا گیا ہے اور ہم یہاں سے جائیں گے نہیں۔ آگ لگانے کی کوشش کی تو آپ نے اللہ کی ایسی ضرب لگائی، وہ آگ لگاتے یہاں تھے اور آگ لگی تو اس گورنر کے، اس راجے کے محلات کو دوڑ کر وہاں پر پہنچے، آگ بجھاتے ہیں مگر آگ بجھتی۔ گورنر آیا، قدموں میں گرا، معافی مانگی، آگ بھی بجھ گئی، اس کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ پھر آپ بیٹھے تو ایک ہندو جوگی نے آ کر آپ کے سامنے اپنا ایک دکان لگا لی اس نے، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں سے کہا کہ اگر تم اپنے جانوروں کا دودھ ہمارے پاس لے کر نہیں آؤ گے، تمہارے جانور دودھ نہیں دیں گے، ان کے تھنوں سے خون آئے گا۔ اس نے جادو کے ذریعے سے، شعبدہ بازی کے ذریعے سے ایسا عمل کیا کہ جو دودھ اس کو نہ دیتا راجو رائے کو تو اس کے جانور کے تھنوں سے خون نکل آتا۔ تو آپ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، حضور داتا علی اجمیری خاتون مٹکے کے اندر دودھ لے کر بڑے اہتمام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنے اس ہندو جوگی کے پاس جا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ او بھائی اس برتن کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے اندر دودھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج یہ دودھ ہمیں پلا دے، اگر چاہے تو کچھ قیمت بھی لے لے۔ اس نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، یہ دودھ تو ہمارے جوگی صاحب کا ہے، اگر یہ دودھ نہیں پہنچایا تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے خون آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ دودھ مجھے پلا دے، میں جانوں اور تیرے جانور جانے۔ خون نکل آیا تو آ کر دودھ واپس لے جانا، اور میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اگر تو دودھ ہمیں پلائے گی، ہمارا تجھ سے وعدہ ہے کہ تیرے جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع ہو جائیں گے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ چہرہ تو بڑا ہی خوبصورت ہے، نرالا ہے، پیارا ہے، زلفیں بھی بڑی حسین ہے، جھوٹے شخص کا چہرہ تو نہیں لگتا، آج اس پر اعتبار کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ دودھ پیش کر دیا، آپ نے اسے نوش فرما لیا، بقیہ جو دودھ بچا تو آپ نے دریا میں اسے گرا دیا۔ وہ خاتون چلی گئی۔ رات کو جب اس نے جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکالنا شروع کیا تو جتنے برتن اس کے دودھ کے بھرتے تھے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔
مگر جانوروں کے جو تھن تھے ابھی بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. حیران ہو گئی, دوسرے برتن لے آئی, سارے گھر کے برتن بھر گئے مگر جانوروں کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوا. اگلے دن بھی دودھ بھر کر لائی, حضرت داتا علی حجویری کو دیا, پڑوسیوں کو بتایا, محلے میں بات پھیلی, علاقے میں بات پھیلی, تو لوگ جوک در جوک ہندو جوگی کو چھوڑنے لگے. داتا صاحب کے پاس دودھ لے جاتے, آپ تھوڑا سا پیتے, بقیہ دریا میں ڈال دیتے. اب آہستہ آہستہ ہندو جوگی کی دکان ختم ہونے لگی تو اسے پتا چلا کہ ماجرا کیا ہے. کہا کہ وہ جو درویش بیٹھا ہے لوگوں نے دودھ تو اسے دینا شروع کر دیا ہے اور تیری دکانداری جب ختم ہونے لگی ہے. تو وہ اٹھا پڑے جلال میں, غیظ و غضب میں آ گیا حضرت داتا علی حجویری کے پاس. کہا کہ میری دکانداری تو ختم کر دی, ذرا مجھے کوئی شعبہ دکھاؤ, مجھے کوئی شعبازی دکھاؤ تاکہ میں اس کا جواب دوں. آپ نے کہا میں کوئی شعبہ باز ہوں کہ تجھے میں یہاں پر کوئی جادو دکھاؤ؟ تیرے پاس اگر کوئی کمال ہے تو تو اپنا کمال دکھا. وہ ہندو جوگی جادو کے ذریعے سے ایک دم اس نے ہوا میں چھلانگ لگائی اور ہوا میں اڑنے لگا. کہا کہ دیکھ یہ ہے میرا کمال. حضرت داتا علی حجویری کی جوتیاں یعنی آپ کے پاس پڑی تھی, آپ نے اپنی جوتیاں اٹھائی اور ایسے آپ نے انہیں ہوا میں پھینکا تو وہ جوتیاں بھی ہوا میں اڑنے لگی اور ان جوتیوں کی پرواز اس ہندو جوگی سے زیادہ بلند ہو گئی. جب جوتیاں بلند ہوئی تو اس کے جادو کا اثر ختم ہو گیا اور وہ جوتیاں آ کر اس کے سر پہ لگی تو وہ شخص نیچے اترا اور سیدھا حضرت داتا علی حجویری کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر گیا. داتا علی حجویری نے نگاہ ڈالی اس ہندو جوگی پر تو آپ کے نگاہ فیض نے اس کے ظاہر کو بھی پاک کر دیا اور اس کے باطن کو بھی پاک فرما دیا. اس کے اس جوگی کے قلب سے, کیونکہ اصلی حسینی سید ہے, یہ پاک لوگ ہوتے ہیں جس پر نگاہ ڈالتے ہیں یہ اسے بھی پاک کر دیتے ہیں. اس کے قلب کے اندر لات کی, عزا کی اور منات کی محبت تھی, بتوں کو پوجنے والا تھا. لیکن جب داتا کی نگاہ پڑی تو اس کے دل کو خالی کر کے اللہ رب العالمین کی محبت کا اس دل کو آپ نے جلوہ گاہ بنا دیا. آپ نے اس شخص کا نام عبداللہ رکھا. بعد میں یہ شخص اس قدر آپ کا معترف ہوا کہ ساری زندگی حضرت داتا علی حجویری کی صحبت میں گزاری, آپ کی خدمت میں گزاری, آپ کی محبت میں گزاری اور آپ سے روحانی فیض حاصل کیا. اپنے ظاہر کو بھی پاک کیا, اپنے باطن کو بھی پاک کیا, حتیٰ کہ حضرت داتا علی حجویری نے پھر آپ کو اپنا مقام قرب, خاص قرب عطا فرمایا اور آپ کو اپنے ساتھ رکھا اور اتنا قرب عطا کیا کہ بعد میں یہی شخص ولایت کے درجے پر فائز ہوا اور شیخ ہندی کے لقب سے مشہور ہو گیا. حضور داتا علی حجویری کے انتقال کے بعد آپ کا جانشین یہ شخص بنا, آپ کی مسجد کا امام یہ بنا, آپ کے معاملات کو, آپ کی خانقاہی نظام کو, آپ کے تمام تر معاملات کو آگے لے کر جو چلنے والا شخص تھا وہ یہی حضرت شیخ ہندی تھا. پھر 120 سال کی عمر میں اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس شخص کی قبر آج بھی حضور داتا علی حجویری رحمہ اللہ کے مزار کے قریب واقع ہے. تو یہ وہ اولیاء ہیں جب یہ نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ لوگوں کے ظاہر کو اور باطن کو پاک کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان نیک لوگوں کی محبت عطا فرمائے, ان نیک لوگوں کے فیوز و برکات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو مستفیض فرمائے, ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.